الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسائل کسی بھی طرح کے ہوں، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو یا خدا نخواستہ رزق میں تنگی ہو یا آپس کے معاملات خراب ہوں، لڑائی جھگڑے کا شکار ہوں، آپ کالز کرتے ہیں اور میں الحمدللہ علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، اور یقینی طور پر رب عز و جل کی عطاؤں کے بغیر ہم نہ اس کا ذکر کر سکتے ہیں اور نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ الحمدللہ وہ ہمیں اپنی طرف توجہ ہونے کے لیے اپنا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ تو ذکر اللہ سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چرند اور پرند اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں وہ شکار کر لیے جاتے ہیں۔ وہ مچھلی کانٹے میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ تو جب چرند و پرند دریاؤں کی مچھلیاں اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور شکار کر لیے جائیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی یاد سے خدا نخواستہ غافل ہوئے تو یقینی طور پر شیطان ہمارا شکار کر لے گا، اور شیطان اگر کسی شخص کا شکار کر لے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باغی ہو جاتا ہے۔ تو رب عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں ذکر اللہ کرنے والوں میں شامل فرمائے اور شمار فرمائے، اس کی طرف رجوع رہنے کی سعادت ہمارے نصیب میں رکھے۔ رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں چلنے سے پہلے عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں، آپ کی کال مل جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم سکون سے لائن پہ بات کر کے آپ کا مسئلہ سن پائیں گے، اور جب مسئلہ سن لیں گے تو انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو جواب دیں گے اور وظیفہ بھی انشاءاللہ بتا پائیں گے۔ تو احتیاط کیجیے گا، اور دوسرا کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھ سکیں۔ ساتھ میں میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز جو آن ایئر ہوتے ہیں، ڈسپلے ہوتے ہیں آپ کی اسکرین پر، تو ان کو بھی لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہوگی۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون اور کہاں سے؟ جی بابا جی، محمد احتشام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ احتشام بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں۔ اچھا، والدہ کا نام ہے حمیدہ بیگم۔ حمیدہ بیگم، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا بابا جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں نا 7 رات سے رینٹ پر رہ رہا ہوں، 11 سال مجھے آلموسٹ ہو گئے ہیں، بینک جاب کر رہا ہوں۔ تو میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا استخارہ بتائیں کہ میں اپنا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی۔ جس کے متعلق پوچھنا ہے ان کا نام اور امی کا نام بتائیے۔ جی میری بہن کا مسئلہ ہے، میری بہن کا نام تسکین ناز ہے۔ تسکین؟ نہیں، تفہیم۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تسہین؟ جی تفہیم ناز۔ تسلیم ناز؟ نہیں، تفہیم۔ تسہین؟ جی تسہین ناز، ٹھیک ہے۔ تفہیم ناز۔ امی کا آسیہ بیگم۔ آسیہ بیگم، کیا مسئلہ ہے بہن کا؟
यूट्यूब पे देखते ताबीज पहने थे आपकी शादी की, मगर 3 महीने हो गया, रिश्ते नहीं जम रहे। मैं इंशाल्लाह देख के बताता हूँ रिश्ते का क्या मसला है। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबा साहब? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, फरहत। फरहत मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी, मेरी बेटी का मसला है जी। मेरी बेटी का नाम नादिया है। नादिया वालदा फरहत, क्या मसला है? ये जी उसका रिश्ते का मसला है, रिश्ता नहीं हो रहा कहीं। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको रिश्ते का वजीफ़ा भी बताता हूँ और इसका हिसाब भी लगाता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बांग्लादेश से बात कर रही हूँ। नाम बताइए जिसके लिए पूछना है। मेरा नाम सैयदा नरगिस अख्तर लाबोनी, नरगिस और अख्तर। मेरा तो बच्चा है। नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। जब मेरा बच्चा दो लड़के का। अच्छा, लड़कों के दोनों के नाम बताइए। हाँ, मोहम्मद हंजला और मेरा छोटा लड़का मुतकब्बिर रखी थी मैं। दूसरे बच्चे का नाम क्या है? मुतकब्बिर। मुतकब्बिर। तो जी, मुतकब्बिर हुसैन मून रखी थी मैं, लेकिन हेलो। अच्छा, मून नाम रखा था, बाद में चेंज करके मोहम्मद मुतकब्बिर रखा है। ना मुतकब्बिर हुसैन मून। मुतकब्बिर हुसैन मून। अच्छा, क्या मसला है इन दोनों बच्चों का? मसला तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा देखिएगा तो लोग के ऊपर की कोई खराब चीज है कि नहीं। मैं देखता हूँ, मैं देखकर इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मेरा नाम नईम, मैं जफरवाल से हूँ। नईम भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी, मेरी अम्मी का नाम है जाहिदा परवीन। जाहिदा परवीन, क्या मसला है? और बाबा जी, मैं तकरीबन 2 माह हो गए, 3 जी जी। बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा था, वो कोई वसीला नहीं बना, और बा- ना इधर को कारोबार। मैं इंशाल्लाह देख के बताता हूँ बाहर जाने का भी और कारोबार के लिए वजीफ़ा बताता हूँ। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी फरमाइए। मेरी लड़की का मसला है। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हाँ, वो आवाज बंद कर दिए। हेना नाम है लड़की की। हिना की अम्मी का नाम बताइए। नासरीन। नासरीन या नसरीन? नसरीन। ना, नसरीन। क्या मसला है हिना का? नसरीन। हिना का मसला क्या है? और मेरा लड़के का भी है। हिना का क्या मसला है, क्या इसके साथ प्रॉब्लम है? उसका जी बिछौना में पेशाब होता है और नींद बहुत गहरा। अच्छा, नींद भी आता है और दूसरा क्या बता रहे हैं? हाँ, बहुत गहरा नींद, ऐसा गहरा नींद कि उठाते नहीं। अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आसानी फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने अपनी दुकान का पूछना है। दुकान का नंबर पता है आपको? मेरा नाम अनीला है, मेरी मामा का नाम नजमा। अनीला बिनते नजमा। दुकान का क्या पता करना था? मैंने सलोन डाला हुआ है, कभी काम चलता है और कभी नहीं चलता। दुकान का नंबर आपको पता है? चलता चलता काम रुक जाता है। अरे मेरी बहन, आपने टेलीविज़न की आवाज़ खोली हुई है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ दुकान का एड्रेस आपको पता है? जी। बताइए, शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर 10। ठीक है, कौन सी मार्केट में, किस इलाके में? पाकिस्तानी मोहल्ले में। पाकिस्तानी मोहल्ला, ये कौन से शहर में? जलालपुर जट्टा में, गुजरात शहर। पाकिस्तानी मोहल्ला, गुजरात, जलालपुर। अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ। रब्बे करीम आपको इसके हलाल के ज़राए अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं नासिर कर रहा हूँ, मेरी वालदा का नाम रजिया बेगम है और मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। नासिर बिन रजिया, क्या मसला है नासिर भाई?
سر مجھے آنکھوں کا مسئلہ ہے، بائیں آنکھ میں شدید پرابلم ہے، نظر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور دائیں آنکھ میں بھی دھند ہے، اور دھوپ میں جاؤں تو نظر اور کم ہو جاتی ہے، اور ٹی وی وغیرہ دیکھوں تو اور کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تو تعالیٰ سر آسانیاں ڈاکٹر، فرمائے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے ناصر بھائی؟ یہ سر تقریباً 1.5-2 سال سے پرابلم بہت شدید ہے۔ آپ کو شوگر کا مسئلہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ؟ نہیں سر وہ تو نہیں ہے، اللہ کا اور شکر۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ علم العادات کے ذریعے حساب دیکھ کر آپ کو ضرور وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں اپنی۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ میں نے بارہا ہر پروگرام میں تقریباً میں عرض کرتا ہوں شروع میں ہی کہ جب آپ کی کال لگ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کال لگ گئی ہے، تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے بات کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اتنی مشکل سے کال کرتے ہیں اپنے مسئلے کے لیے، اور پھر آواز کھلی ہوتی تو پھر کال ڈراپ ہو جاتی۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ نام بتائیے، انڈیا سے کون سا ہے؟ محمد سمیع اللہ۔ محمد سمیع اللہ بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ ممتاز بیگم۔ ممتاز بیگم، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پوچھے تھے ایسے ہی، تو وہ بول رہے تھے کہ جن کا اثر وغیرہ ہے۔ کس کے اوپر؟ آپ کے اوپر بتایا ہے؟ میرے اوپر، ہاں میرے اوپر۔ اچھا، انڈیا کے کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا میں کرناٹک سے، بیجاپور سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جنات جادو سے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیے، اور آپ پروگرام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پروگرام روحانی دنیا میں مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور کالز کا سلسلہ بریک سے پہلے چل رہا تھا۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، مگر اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل بھی اپنے پاس لازمی رکھیں تاکہ اپنے وظائف بھی لکھ سکیں، اور ساتھ میں میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہوگا۔ اور دوسری چیز دوبارہ عرض کر دوں کہ جب کال لگ جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، حسنین شاہ عرض کر رہا ہوں پارس کاغان سے۔ شاہ صاحب آپ کی امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام بی بی شاہد ہے۔ بی بی شاہدہ، کیا مسئلہ ہے؟ سر میرے سر میں آدھے سر میں درد رہتا ہے، تقریباً 5-6 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں اور آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مگر مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ہلو جی ہم جی، بنگلہ دیش سے بولتے تھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام ہے محمد جویل رانا۔ مسئلہ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ مسئلہ میرا لیے ہے، میرا بہن کے لیے بھی ہے، میرا بھائی کے لیے بھی ہے۔ ارے صرف اپنا نام تو صحیح سے بتا دیجئے۔ ہمارا نام محمد جویل رانا۔ جویل؟ ہاں جویل رانا۔ محمد جویل رانا۔ اور امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام ہے شاہدہ خاتون۔ شاہدہ خاتون، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بی بی کا بچہ نہیں ہوتا، ہم بولے تھے نا آپ کو۔ بی بی، ہم آپ کو، ہاں ہم ای میل بھی کیے تھے آپ کو۔ اچھا بیوی، اس کا نام بتائیں اپنی وائف کا۔ سونی، محمد سونی۔ اور سونی کی امی؟ اسما خاتون۔ اسما خاتون۔ ہاں۔ کتنے سال ہوگا شادی کو؟ 2 سال۔ 2 سال۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اور ای میل آپ نے کر دیے تو انشاءاللہ آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی کون اور کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ سر جی میں اورنگزیب بولنا کرناٹک تو ہوں کہ میں اپنی بیوی نے متعلق ذرا اورنگزیب بھائی وائف کا نام اور ان کی امی کا نام بتائیں۔ ان کی امی کا نام مہر بانو ہے اور وائف کا نام؟ وائف کا نام آمنہ بی بی۔ آمنہ بی بی۔ تو اسی طبیعت بہت خراب رہنی، جسم بہت کمزور ہونی میں انشاءاللہ بھی درد رہنا۔ ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ میں وظائف بتاؤں تو اس کو نوٹ فرما کر اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جوابات بھی آپ کی نظر کرنے ہیں، یقینی طور پر آپ انتظار میں ہوں گے، تو پہلے انشاءاللہ جوابات آپ لکھ لیجئے اور عمل کیجئے گا۔ اور عمل کرتے وقت احتیاط لازم ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ میرے وظائف کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ رب کریم اپنے کرم سے آپ کے مسائل حل فرمائے۔ محمد احتشام بن حمیدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کرائے پر ہیں، اپنے گھر کی جستجو ہے، کوشش ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو کامیابی دے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ تسین ناز بنت آسیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یوٹیوب سے تعویذ بنایا تھا، اس کو پہنا ہوا ہے، اس کو بالکل پہنے رکھیے گا، الحمدللہ امید ہے کہ بہت جلد رشتہ ہو جائے گا۔ دوسرا بہن تسین کو بولیے 528 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد رشتہ مل جائے گا۔ نادیہ بنت فرحت، میری بہن آپ نے اپنی بچی کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اپنے رشتے کے لیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور رشتے کا تعویذ بھی بذریعہ خط منگوا لیجئے گا، بڑا آسان طریقہ، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ محمد حنزلہ اور محمد متکبر حسین مون بن نرگس اختر، میری بہن آپ نے جو اپنے بچوں کے لیے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بچوں کے اوپر گندے اثرات ہیں اور ان کی جو صحبتیں ہیں بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور دونوں بچوں کو پلائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ یہ راہ راست پر بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے فرما بردار بھی بن جائیں گے۔ نعیم بن زاہدہ پروین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ باہر جانے کا ارادہ ہے اور وہ بھی نہیں ہو رہا اور یہاں بھی کوئی کام نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ میرے حساب کے تحت ابھی سفر آپ کا بہتر نہیں ہے اور ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ ہنا بنت نسرین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو بہت نیند آتی اور بدخوابی بھی ہوتی ہے، بدخوابی سے جو آپ نے فرمایا کہ اس کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے سوتے میں، تو اس کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے اس کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ بھی اور بدخوابی کا معاملہ اثرات کی وجہ سے ہے، تو اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے اور خاص طور پر جب سونے کا ارادہ اس وقت بھی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پی لے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بدخوابی بھی نہیں ہوگی اور نیند بھی زیادہ نہیں کرے گی بلکہ نارمل نیند پہ آنکھ کھل جایا کرے گی۔ انیلا بنت نجمہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا سلون ہے اور دکان نمبر 10 آپ نے بتایا پاکستانی محلہ گجرات کا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کام جو آپ نے فرمایا بہت کم ہے، اس کے لیے سورہ واقعہ 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اگربتی 4 لے لیں، اس پہ دم کر کے اپنے سلون میں ان دم کی ہوئی اگربتیوں کو جلائیں، انشاءاللہ تعالی رب کریم کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ ناصر بن رضیہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بائیں آنکھ میں بڑا دھندلا پن نظر نہیں آتا اور دائیں میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، خاص طور پہ جب گرد وغیرہ میں یا دھوپ وغیرہ میں نکلتے ہو تکلیف ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے روحانی کوئی مسئلہ اثرات نظر جادو کا نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ 111 مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے
آنکھوں پہ پھیرا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا، اور اس کے لیے عرق گلاب پر بھی دم کر کے آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ محمد سمیع اللہ بن ممتاز میرے بھائی آپ نے انڈیا سے کال کی، فرمایا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اوپر جنات کا معاملہ ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کسی قسم کے جنات، جادو، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ صدقہ کریں، اور اللہ ربی لا شریک لہ 180 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حسنین شاہ بن بی بی شاہدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 5 ماہ سے درد سر ہے، سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پہ اس طرح پھیر لیا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اور خط کے ذریعے یا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے درد سر سے نجات مل جائے گی۔ محمد جویل رانا میرے بھائی آپ نے وائف کا نام سونی بنت آسمہ خاتون فرمایا، 2 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ای میل کر دیا ہے، میل کر دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو تعویذات لازمی طور پہ بھیج دیے جائیں گے۔ میں بتا رہا ہوں بہن سونی کے لیے 126 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ اورنگزیب میرے بھائی آپ نے آمینہ بنت مہربانوں کے متعلق پوچھا کہ بھائی بہت بیمار ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کچھ گرمیاں بھی ہیں اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی ہے، تو بعض علاقوں کی لائٹ بھی بہت جاتی ہے، پروگرام اگر مس ہو جائے کسی وجہ سے آپ نے کال کر لی اپنا سوال نہ سن سکے تو الحمدللہ ہمارے ARYQ-TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے مسئلے کو سن سکتے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ اور دوسری چیز میں ایک اور عرض کر دوں کہ الحمدللہ عز و جل سے جیسے بنگلہ دیش سے ایک بھائی نے ہمیں کال کی کہ انہوں نے یوٹیوب کے ذریعے تعویذات بنائے ہیں، اور انڈیا سے بھی ایک بہن نے رشتے کے لیے بولا، تو یوٹیوب پہ الحمدللہ تقریباً 40 سے زائد تعویذات میں نے ڈالے ہیں۔ اقبال بابا ARYQ-TV کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، تو اس پر وزٹ کیجئے گا، انشاءاللہ بہت سارے تعویذات جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہیں ان کو بنائیے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام ماریہ ہے۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ ماریہ بطول میرا نام ہے، اور امی کا نام نرگس نعید ہے۔ رشتے کافی آتے ہیں۔ کیا نام ہے امی کا؟ نرگس نعید۔ نرگس ناہید۔ جی نرگس نعید۔ اچھا، آپ کا نام ماریہ بطول ہے۔ رشتے کا کیا مسئلہ، آتے نہیں ہیں یا ہو نہیں پا رہا؟ بہت زیادہ آتے ہیں لیکن کہیں پہ ہو نہیں پا رہا۔ اچھا، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پروگرام دیکھیے، وظیفہ بھی بتاتا ہوں، حساب بھی لگاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میری کزن کا مسئلہ کافی 8-10 سال ہو گئے شادی کو۔ نام بتائیے۔ سمینہ ان کی امی؟ بنت رشیدہ۔ صحیح ہے۔ ان کے شوہر کا نام اسلم بنت میمونہ۔ صحیح ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ اولاد کا مسئلہ ہے ان کا؟ ہاں جی، اولاد کا مسئلہ۔ تو کتنے سال ہو گئے ان کی شادی کو؟ تقریباً 10 سال ہو چلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی بابا میں شائنہ چگوال سے بات کرتا ہوں۔ نام بتائیے۔ جی خالہ کا بیٹی بیمار ہے نا، لیاق بی بی اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ لیاق بی بی۔ ریاض بی بی؟ لیاق بی بی، لاق بی بی۔ لائق بی بی ہوگا، لائق۔ ہاں لاق بی بی۔ ہاں، لائق بی بی کی ماں کا نام بتاؤ۔ اس کا ماں کا نام باچزاد جی۔ باچا زادی؟ ہاں باچزاد جی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بہت عرصہ ہو گیا نا پروگرام کو کرتے ہوئے، الحمدللہ 6 مہینے ہو گیا اس کا ٹانگ۔
انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شاہ مدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ اس میں اعظم بھی ہوگا، اور ساتھ میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس بہت دیر تک آنیئر رہتا ہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں اور رابطے میں رہ سکیں۔ اس میں فون نمبرز بھی ہوتے ہیں جس پر آپ واٹس اپ یا فون کر کے اپنا ایڈریس بھیج کر تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں عطا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ آپ کی امی؟ جی ان کا نام زاہدہ پروین ہے۔ اچھا، مسئلہ کس کا ہے تھا؟ جی میرا ہے عطا المنان میرا نام ہے۔ بابا جی صبح سے طبیعت بہت خراب ہے، الٹیاں اور مطلب کافی طبیعت گھبرا رہی ہے، تو کائنڈلی چیک کر کے بتا دیں کوئی بندی جادو ٹونا تو نہیں۔ اور اپنی بہن کے لیے بھی پوچھنا تھا میں نے۔ جی جی، میری کزن ہے، وہ ان کا نام ہے حاجرہ بی بی، امی کا نام ہے صابرہ بی بی۔ صحیح، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ حاجرہ صابرہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے، اور حاجرہ بی بی جن کے لیے پتہ کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان پہ ایک تو چیک کر دے جادو بندش تو کوئی بھی نہیں ہے رشتے کے لحاظ سے، اور ویسے بھی جادو بندش کوئی اثرات تو نہیں ہے، اور ان کو ایک پرابلم ہے، اس کے لیے وہ آپریٹ کروانا چاہ رہی ہیں۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم بابا جی، میں اقرا بات کر رہی ہوں آپ سے بات۔ اقرا؟ جی۔ آپ کی امی کا نام؟ میرے ابو کا مسئلہ ہے۔ ابو کا نام بتائیے، اور دادی کا؟ ابو کا نام جہاں زیب خان۔ جہاں زیب؟ جی۔ جہاں زیب خان۔ اور ان کی والدہ کا نام سوسن جان۔ سوسن جان؟ جی سوسن جان۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے ابو کا؟ ابو کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ کھنچاؤ ہے، اور بس درد رہتا ہے، اور میدے کی بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں رمشا بات کر رہی ہوں جی۔ ذرا تھوڑا سا دو مسئلے ہیں۔ جن کا مسئلہ ہے نام بتائیے۔ محمد بشیر احمد۔ محمد بشیر۔ والدہ؟ والدہ حاجرہ بی بی۔ ان کا کاروبار کا بھی مسئلہ ہے، تھوڑا سا کاروبار نہیں چل رہا، اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ صحت دے۔ کاروبار کا بھی مسئلہ ہے۔ جی جی بتائیے، کاروبار کا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا کام ہے یا؟ کاروبار چل نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، دونوں مسئلوں کے لیے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ بابا صاحب میرا ہی مسئلہ ہے، میرا نام ہے سمینہ، اور میری امی کا نام ہے رحیمہ بی بی۔ سمینہ بنت رحیمہ، کیا مسئلہ ہے میری بہن؟ میرے شوہر کا نام ضیاء الرحمان ہے بن رشیدہ۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر ہے نا، میرے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ پنڈی میں رہ رہے تھے، بچوں کو اچانک وہ گاؤں لے گئے بھائیوں کے کہنے پہ، تو ہم میرے بچے میں سے چھین کے لے گئے۔ اب بتائیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی دستاویزات ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پروگرام دیکھیے، اور آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا صاحب، ابھی فون کر رہے تھے ان کی شادی کے واسطے، نام غلط ہو گیا بہن کا۔ کیا ان کی شادی کے واسطے ابھی فون کر رہے تھے، فون میں نام غلط ہو گیا، بہن کا نام تفہیم ہے۔ تفہیم؟ تفہیم؟ جی تفہیم ناز، امی کا نام آسیہ بیگم ہے، ابھی فون کر رہے تھے، نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تفہیم ناز، والدہ کا نام آسیہ بیگم، رشتے نہیں آتے؟ جی جی ہاں جی جی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیک سوال رشتہ عطا فرمائے۔ تو پروگرام میں سوالات کے جوابات آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جوابات دیں گے تو آپ کے پاس کاپی پینسل اگر ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوال کے جواب اور وظائف لکھ پائیں گے۔ تو جلدی کاپی اور پینسل اٹھا لیں تاکہ یہ اپنے جوابات بھی لکھ سکیں، وظائف بھی لکھیں، ساتھ میں میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرا یوٹیوب
چینل کا ایڈریس اقبال بابا ARYQTV، یہ بھی لکھیں اور وزٹ کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ماریہ بطول بنت نرگس ناہید، میری بہن آپ نے رشتے کے لیے پوچھا، میرے علم العادات کے تحت گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور عشاء کے بعد 256 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ سمینہ بنت رشیدہ اور اسلم بن میمونہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن سمینہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 605 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیں، انشاءاللہ تعالی میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، اپنا ایڈریس بھیج دیجئے گا، آپ کو تعویذات بھجوائے جائیں گے اور اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ لائق بی بی بنت باچا زادی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی کزن بہت بیمار ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عطاء المنان بن زاہدہ پروین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ صبح سے طبیعت صحیح نہیں ہے، دیکھ لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میرے علم العادات کے تحت کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر جادو بندش کا نہیں ہے، شاید کوئی ایسی چیز کھا گئے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کری جس کی وجہ سے الٹی ہو رہی ہے۔ سورہ بینہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے حاجرہ بنت صابرہ کے متعلق پوچھا، ایک تو رشتے کا مسئلہ، دوسرا کوئی جادو یا بندش تو نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ رشتے کے لیے 217 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اقرا میری بہن آپ نے جہاں زیب خان بن سوسن جان کے متعلق پوچھا، اپنے والد کے لیے کہ ان کے پیروں میں بہت تکلیف رہتی ہے اور معدہ بھی ان کا خراب ہے، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ پیروں کے درد کے لیے زیتون کے تیل پر یا خالص سرسوں کے تیل پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھ لیں اور دم کر لیں تیل پر، اس کی مالش کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور معدے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اس کو بھی 40 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ محمد بشیر بن حاجرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ کاروبار اور بیماری، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا باسطو یا اللہ 512 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ سمینہ بنت رحیمہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ضیاء الرحمن بن رشیدہ آپ کے شوہر ہیں، آپس میں بن نہیں رہی اور وہ بچوں کو لے کر گاؤں چلے گئے۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ آپس میں صلح ہو جائے گی۔ تفہیم ناز بن آسیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، حساب الحمدللہ بالکل کلیئر ہے، ان کو بولیں 525 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ اور آج کا اسم اعظم عبد الوہاب کے اعداد ہیں 121، اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا احدو یا حقو، یا احدو یا حقو، یا احدو یا حقو 442 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا، بلکہ 242، 121 کا ڈبل کر کے جب اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ اس کی تعداد بنے گی 242 مرتبہ، اور 242 مرتبہ یا احدو یا حقو کو عبد الوہاب بھائی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے رب عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب کی توفیق سے ہمیں اس کے ذکر کی سعادت نصیب ہوگی۔ یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا یہ ہمارے اسلاف نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائیں، تو ضرور ہمیں ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ کل پھر ہماری پروگرام روحانی دنیا میں
رات کو 7 بجے ملاقات ہوگی، مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچنے سے توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے گھروں میں ہسپتالوں میں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔